الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فألہمها فجورها وتقواها صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کا ترجمہ یوں ہے کہ پس ہم الہام کرتے ہیں دلوں میں نیکی کا اور برائی کا، اللہ کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ نے پچھلے 2 کلپس میں دیکھا کہ نفس ملہمہ کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور یہ 7 نفس ہیں، اور ان کا جو انسان گائیڈ ہے خواب کے ذریعے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں جو نور پیدا کرتا ہے وہ خواب کی شکل میں متشکل ہوتا ہے۔ یہ ہم تزکیہ نفس میں بات کر چکے ہیں۔ بہرحال یعنی جو رجحان پیدا ہوتا ہے، جو تبدیلی پیدا ہوتی ہے، جو اس کے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے، وہ خوابوں کی شکل میں آتا ہے، جس سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ میں کس سٹیج پر ہوں۔ جسے کہتے ہیں نا سیلف اسیسمنٹ سکیم، جسے ٹیکس گزار ہے نا، تو وہ سیلف اسیسمنٹ کرتے ہیں اور گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں۔ خود ہی اپنا، جسے کہتے ہیں محاسبہ، اپنا خود محاسبہ کرنا، یا عام لوگ سمجھتے ہیں گریبان میں جھانکنا، تو وہ گریبان میں جھانک کر اپنی انسان خود کیفیت معلوم کر لیتا ہے۔ اتنا شعور تو ہو جاتا ہے نا پھر۔ تو آئیے نفس ملہمہ کی صفات کے بعد جو انسان کو خواب آتے ہیں، اس کی مثالی شکلیں، صورتیں کیا ہوتی ہیں جو ان کا نفس متشکل ہو کر خواب میں انہیں گائیڈ کرتا ہے۔ خواب میں جب وہ کسی کافر کو دیکھے، ملحد کو دیکھے، بے دین کو دیکھے، فاسق و فاجر کو دیکھ سکتا ہے، کسی بد عقیدہ شخص کو دیکھتا ہے، تو جب یہ دیکھتا ہے تو وہ نفس ملہمہ پر دلالت کرتا ہے۔ جنگ ہے، کفار کو اس کی صفیں دیکھ رہا ہے، کسی بے دین شخص کو، بت پرست کو دیکھ رہا ہے، گناہ جو کرتے ہیں بدکاری، چور وغیرہ، ان کو دیکھ سکتے ہیں، فاسق و فاجر جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ معذرت، میری نا بھی طبیعت ٹھیک ہے ویسے، لیکن یہ کبھی کبھی کھانسی آ جاتی ہے۔ تو کسی بدعقیدہ شخص کو دیکھتا ہے، کافر کو دیکھتا ہے، جیسے قادیانی کو دیکھتا ہے، کافر قادیانی کافر کو دیکھتا ہے، ہندو بت پرست کو دیکھتا ہے، کسی شخص گناہ گار کو دیکھتا ہے، تو اس طرح وہ سمجھیں کہ یہ نفس ملہمہ پر دلالت کرتا ہے۔ کلین شیو جسے کہتے ہیں، داڑھی منڈا، منہ من، ایک ہوتا ہے مومن وہ اور چیز، ایک ہوتا ہے منہ من، جس کا منہ منا ہوا ہو، پنجابی میں کہتے ہیں، یعنی نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے، چٹ، بالکل منہ چٹ، عورتوں کی طرح، اس طرح دیکھتا ہے، چونکہ یہ بھی دین کی تو نافرمانی ہے نا جی۔ تو بے ریش بندہ ہے، یعنی داڑھی منڈا ہے، پھر لنگڑا ہے، چونکہ یہ عیب ہے نا، سارے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی لنگڑا ہے تو اس کا تو قصور نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر میں ایسے لکھا تھا۔ بہرحال اس کا نفس تو خواب میں متشکل ہوا ہے نا، تو لنگڑا دیکھتا ہے، بہرا دیکھتا ہے، پھر مست مدہوش دیکھتا ہے، عقل و ہوش و حواس سے عاری شخص کو دیکھتا ہے، ہیجڑا دیکھتا ہے جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے۔ یہ میں بات کرتا چلوں، یہ جو آپ کو سڑکوں پہ ہیجڑے نظر آتے ہیں نا، یہ پکے مرد ہوتے ہیں، انہوں نے روپ دھارا ہوتا ہے۔ عورتوں کو بچائیں ان سے، یہ جو آپ 10-10 روپے دیتے ہیں نا، یہ پکے مرد ہوتے ہیں، بڑے شدید سخت مرد ہوتے ہیں۔ اگر ان کی شادی کر دیں نا، بچے پیدا کریں ہر سال ہی، بس اتنا میں کہوں گا۔ تو پیور ہیجڑا وہ دیکھتا ہے، غلام دیکھتا ہے، اسی طرح آزاد شدہ غلام کو دیکھتا ہے۔ یہ بھی نفس ملہمہ کی متشکل شکلیں ہیں۔ سپاہی جنگجو دیکھتا ہے، جاسوس دیکھتا ہے، جوا باز دیکھتا ہے، پہلوان دیکھتا ہے، مسخرہ دیکھتا ہے، چوکیدار دیکھتا ہے، عورتوں کو دیکھتا ہے۔ یہ نفس ملہمہ کی متشکل صورتیں خواب میں آتی ہیں۔ پھر قصہ گو، یہ جو ایسی فضول کہانیاں سنائی جاتے ہیں، اس کو دیکھتا ہے، قصاب کو دیکھتا ہے، حلال کر رہا ہے، وہ تو ٹھیک کر رہا ہے نا، تو ایک اور بھی لوگ حلال کرتے ہیں۔ دلال کو دیکھتے ہیں، دلال قرآن کا لفظ ہے، دلوا، پراپرٹی ڈیلرز،
جو آج کل ان کو نے بڑے اچھے اچھے نام رکھے ہیں. پہلے دلال ہوتا تھا بھی، چلو دلال کے پاس چلے مکان لیتے ہیں. پھر ان کا نام پراپرٹی ڈیلر پڑ گیا. تو اس کے بعد آج کل جو ہے پراپرٹی کنسلٹنٹ پڑ گیا ہے. جی یہ کیا جی کام کرتے ہیں آپ کے ابا جی؟ جی میرے ابا جی پراپرٹی کنسلٹنٹ ہیں. شاباش ہے بھائی. وہ تو ڈاکٹروں کو دیکھ کے تو یہ بھی کنسلٹنٹ ہو گئے. چلو ٹھیک ہے، وہ بھی ایک علم تو ہے ہی نا، آگے وہ جانے اللہ جانے. بہرحال دلال ان کا پرانا نام ہے. یہ دیکھتا ہے، چور دیکھتا ہے. معافی کے ساتھ میری فیملی میں بہت سارے ممبرز ایسے ہیں جو میرے سگے بھائی بھی ہیں، یہ پراپرٹی مینجمنٹ کا کام کرتے ہیں. شاید کوئی مائنڈ نہ کرے نا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، پھر یہ یوٹیوب پہ جاتا ہے، ہر طرف جاتا ہے. تو وہ بات سے بات نکل آتی ہے نا. پھر چور دیکھتا ہے، بہانہ باز دیکھتا ہے. یہ تو گھر میں آپ بچوں کو دیکھ سکتے ہیں نا، بہانے مارتے ہیں، عورتیں بہانے مارتی ہیں، مرد بہانے مارتے ہیں. ہمارے پاس مریض بہانے مار کے آتے ہیں، اندر بات کچھ اور ہوتی ہے. ہم ڈاکٹر لوگوں نے فنکشنل کہتے ہیں، روپ دھارا ہوا ہے. بھینگا دیکھتا ہے، آنکھوں سے بھینگے، ایک کا ڈیلا ادھر ہے دوسرا ڈیلا ادھر ہے آنکھ کا. تو مریض دیکھتا ہے، جیسے ٹی بی کے مریض ہے. بندر دیکھتا ہے. یہ سب شکلیں جتنی بھی میں نے گنائی ہیں، بہت ساری گنائی ہیں، اور بھی بے شمار ہیں. کائنات بھری پڑی، سب تعینات ہیں، اللہ کی تعینات ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار کر رہی ہیں، وہی سارا کچھ کرتا ہے نا. تو نفس ملہمہ کے دائرہ پر یہ دلالت کرتے ہیں. اب اگر کوئی شخص یہ ایسی صورتحال سے واسطہ اس کا پڑتا ہے، خواب میں آتی ہے، نفس ملہمہ کا تذکرہ کرتا ہے، تو خواب میں کافر، ملحد، بے دین کو دیکھنا، یہ سمجھ لیں دین میں نقصانات کی علامتیں ہیں. کہ چیک کرو اپنا کہ گڑبڑ تو نہیں ہو رہی، تمہیں یہ نظر آ رہا ہے، تمہارا عقیدہ تو نہیں خراب ہو رہا، کہیں تم قرآن و سنت سے دور تو نہیں جا رہے. نفس ان کو ملہمہ یہ آگاہی بخشتا ہے نا. فالہمہا فجورا و تقوا، یہ فسق و فجور ہے نا سارے، تو اس لیے آگاہی بخشتا ہے بھی اپنے آپ کو چیک کرو کہ گڑبڑ تو نہیں ہے. تو یہ اس کی تعبیر آ گئی. تو کسی بد عقیدہ کو دیکھنا، کسی بد عقیدہ مذہب میں خرابی کی دلیل ہے کہ کئی عقیدہ میں دراڑ تو نہیں پڑ گئی، تم نے کسی اللہ کے علاوہ اللہ جیسا ہی حاجت روا، دستگیر، یہ ویسے میں لفظ نہیں کہتا چونکہ اس پہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. مشکل کشا، بھئی اللہ ہی رزق دیتا ہے نا، تو تم دکان پہ کیوں جاتے ہو؟ تھوڑی سی بات کر دوں، اللہ ہی رزق دیتا ہے، سچ بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اللہ ہی واللہ خیر الرازقین، جمع کا صیغہ لگایا. اللہ تعالیٰ رزق دینے والوں میں سے بہتر ہے. باقی سارے مجاز ہیں، وہ دیتا رزق وہی ہے. تم دکان پہ جاتے ہو، دیتا رزق وہی ہے، لیکن لوگوں سے تمہیں دلاتا ہے. جہاں ایک شعر پیر نصیر شاہ صاحب کا یاد آ گیا، حائل کیا ابر کو دکھا کر نہ دیا، اسباب کی آڑ دی ہٹا کر نہ دیا، کتنا ہے اسے مانگنے والے کا لحاظ، جو جس کو دیا سامنے آ کر نہ دیا. بارش آسمان سے آتی ہے، وانزلنا من السماء ماء، میں نے آسمان سے تیز موسلادھار بارش بھیجی. لیکن آپ سب کہتے ہیں بادل ہے، بادل برساتا ہے، تو بادل برسا رہا ہے تو بادل آ گیا. تو پھر نصیر شاہ فرماتے ہیں یہاں کیا ربائی ہے، حائل کیا ابر کو دکھا کر نہ دیا، بارش آسمان سے برسا رہا ہے، بیچ میں بادل کو لے آیا ہے. حائل کیا ابر کو دکھا کر نہ دیا، اسباب کی آڑ دی ہٹا کر نہ دیا. تم دکان پہ جاتے ہو، روزی وہ دیتا ہے، بندوں سے دلاتا ہے. بچہ وہ دیتا ہے لیکن تمہیں کہتا ہے شادی کر. صحت وہ دیتا ہے، کہتا ہے ڈاکٹر کے پاس جا. جہاد میں کامیابی کا امرانی تمہیں وہ دیتا ہے، فتح دیتا ہے، لیکن کہتا ہے جان رکھ ہتھیلی پہ، جا میدان جنگ میں سینہ تان کے لڑ، میزانوں کے سامنے کھڑا ہو، میں بچا بھی لوں گا تجھے، شہادت بھی دوں گا. سمجھو یہ ساری باتیں. تو اس لیے بدعقیدہ تو نہیں ہو رہا. تو حائل کیا ابر کو دکھا کر نہ دیا، اسباب کی آڑ دی ہٹا کر نہ دیا، کتنا ہے اسے مانگنے والے کا لحاظ، جو جس کو دیا سامنے آ کر نہ دیا. وہ تو تمہارا لحاظ کرتا ہے کہ میرا بندہ شرمندہ نہ ہو، اس کا ہاتھ ایسے نہ ہو، تم ایسے ہاتھ پھیلاتے جاتے ہو، میں دوسری طرف نکل کے واپس آئیں. لنگڑے کو دیکھنا جو ہے یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ دیکھنے والا لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. یعنی داڑھی منڈا شخص دیکھنا شریعت پر عمل میں نقصان ہے اور کمزوری کی علامت ہے، جو کہ کمزوری ہے نا، یہ اس کی شریعت پہ عمل نہیں کر پا رہا. لنگڑے کا دیکھنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دیکھنے والا لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے.
مگر خود اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری نہیں کرتا، خود عمل نہیں کرتا، لنگڑا ہے، خود لنگڑا ہے، تعلیم دوسروں کو دے رہا ہے، خود عمل نہیں کرتا، دوسروں کو تعلیم دے رہا ہے، گھر میں حال برا ہے، اپنا حال برا ہے، باہر تبلیغ پہ چلا گیا 6 مہینے کے لیے. ساری باتیں آگے ساری سمجھ لیں. پہلے اپنی اصلاح کرو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم. پہلے اپنے آپ کو آگ سے بچو، پھر اپنے گھر والوں کو بتاؤ. عزیزان گرامی قدر، اسی طرح مختلف جیسے اندھے کا دیکھنا ہے، اندھا ہے، حق سچ چھپاتا ہے، خود حق سچ چھپاتا ہے، دوسروں کہتا ہے حق سچ بولا کرو. یعنی اس طرح نا فسق و فجور والی ساری باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. گونگے کا دیکھنا، سچی بات نہ کرنا ہے. اب گونگا کیا پتہ اس کے دل میں کیا ہے، تو جو گونگے کو دیکھتا ہے خود سچی بات نہیں کرتا، اصلاح کرے، اپنی سچی بات کیا کرے. اسی طرح جاسوس کو دیکھنا تارک سنت ہے، کیونکہ وہ جاسوس ہے، دوسروں کی جاسوسی کر رہا ہو، یہ تارک سنت ہے، سنت پہ عمل نہیں کرتا. اس طرح مست ہے، مدہوش ہے، یہ عشق پر دلالت کرتا ہے. عشق حقیقی اور ہے، عشق مجازی اور ہے. عشق مجازی، یہ بات ایک ٹاپک ہے پورا. عشق مجازی مصطفیٰ کریم سے عشق حقیقی کی طرف لے جاتا ہے. یہ جو سفلی عشق ہے یہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، یہ جو آج کل ہم کرتے ہیں. اسی طرح جوا باز ہے، پہلوان ہے، مسخرہ ہے، قصہ گو ہے، ان کو دیکھنا ترک عبادت و حرام کاری کی طرف ہے، چونکہ یہ فسق و فجور والے ہیں. عزیزان گرامی قدر، دلال کو دیکھنا دروغ گوئی اور بری نظر کی علامت ہے. ٹھیک ہے، یہ جو میں نے بات کی ہے بس اتنی کہوں گا. قصاب کا دیکھنا دل کی سیاہی پر دلالت کرتا ہے. اندھے اور بھینگے کا دیکھنا خود اس کی اپنی کمزوری کی طرف اشارہ ہے. چونکہ یہ سارے عیب ہیں نا، اس کا مطلب ہے اس کے اپنے اندر یہ عیب ہیں. اسی عیب کا جو اس کا نفس ہے، ہاں، اس کو متشکل ہو کر اس کے سامنے خواب میں آ رہا ہے. تو یہ سمجھ لے کہ یہ جو میں خواب میں دیکھ رہا ہوں نا، مجھ میں اپنے اندر کمزوری ہے. بس ایک اور کلپ اور چلاؤں گا، میں نے کافی پھر بھی مختصر کر دیا، وقت اتنا نہیں ہوتا. مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.